السلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز، اور دل کی آواز کے ساتھ میں ہوں واحد ہاشمی۔ نہ کلیاں ہی کھلتی، نہ گل مسکراتے، اگر باغ چمن کا مالی نہ ہوتا۔ یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسا کہ دوستوں، آج جو ہے بہت جگہوں پر جو باہری ممالک میں، الگ الگ کنٹری میں، چاہے وہ ترکی ہو یا قطر ہو، بنگلہ دیش ہو، بہت ساری جگہوں پر ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے، اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے احتجاج کیا ہے اور اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اور جیسا کہ دوستوں، آپ سب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کی گرفتاری ہو اور ان کے اوپر ایکشن لیا جائے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی ان کے اوپر ایکشن نہیں لیا گیا ہے، صرف بلکہ ان کو پارٹی سے سسپینڈ کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں اس چیز کو لے کر بہت ہی ناخوش ہیں، اور صرف ہندوستان کے مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ سعودی عرب، گلف کنٹری اور کوئی بھی جہاں کہیں بھی دوسرے، کیونکہ مسلمان ساری دنیا میں مسلمان جو ہیں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہندوستان میں بھی، یہاں پر بھی، جہاں کہیں پر بھی لوگوں کو ٹھوس پہنچی ہے، بہت لوگوں کی جو ہے دل کی آواز دلی میں ہے، اور وہ لوگ اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں، دل میں اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہو رہی ہے، اس کے لیے اپنے دکھوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن کئی دوستوں سے جب بھی میں ملاقات کر رہا ہوں تو بس ان سے یہی مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کے دکھ کا اظہار ہو رہا ہے کہ کیونکہ ہمارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی بھی سخت کارروائی نہیں کی گئی ہے، اور بڑے افسوس کا مقام ہے، کیونکہ یہ ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ کانسٹیٹیوشن سب کو برابر حق دیتا ہے۔ اور میں بھی اس چیز کو لے کر، کیونکہ یہ ایک بار نہیں، یہ ایسے کئی بار بہت سارے لوگ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، لیکن اتنی گستاخی ہونے کے باوجود بھی لیکن مسلمان لوگ ایک حد تک صبر سے ہیں، اور اپنے صبر کے پہلے تو بہت سارے لوگ ختم بھی کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ قانون کے دائرے میں، قانون سے سب لوگ جو ہیں یہ ایک اچھی امید رکھتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کے اوپر سخت کارروائی کی جائے۔ لیکن جیسا کہ دوستوں، یہ جو بھی لوگ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کر رہے ہیں، اللہ پاک جو ہے انشاءاللہ ان کے اوپر لعنت ہو رہی ہے، اور لعنت اور بھیجے گا، اللہ ان کو نیست و نابود بھی کر دے گا، کیونکہ یہ جو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جو دونوں جہاں کی جان ہے اور دونوں جہاں کی شان ہے، سب کچھ یہ جو ساری کائنات، یہ جو لوگ سانس لے رہے ہیں، یہ جو زمین اور آسمان، یہ چاند اور ستارے، جو سب لوگ جو سانس لے رہے ہیں، یہ سب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، کیونکہ انہی کے صدقے میں اللہ پاک نے اس ساری کائنات کو بنائی ہے۔ کیونکہ جو جیسا کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صل علی سیدنا محمد وافضل انبیائک واکرم اصفیائک من نوری جمیل انوری وصحب المعجزات وصحب مقام محمد سید الاولین والآخرین۔ یہ لوگ کیا جانتے ہیں کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ کیونکہ اگر کوئی مسلمانوں کے ہمارے جو ایک چھوٹے سے 7 سال کے بچے کو بھی اگر کوئی پوچھ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، تو الحمدللہ وہ بچہ بتائے گا کہ ہم اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جیسا کہ نہ کلیاں ہی کھلتی، نہ گل مسکراتے، اگر باغ چمن کا مالی نہ ہوتا، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیونکہ یہ لوگ کیا جانتے ہیں کہ
ان پر اللہ پاک جو فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، کچھ فرشتوں کو اللہ پاک نے صرف درود و سلام پڑھنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجنے کے لیے، درود و شریف پڑھنے کے لیے اللہ نے ان کو مقرر کر رکھا ہے۔ اور ساری دنیا کے ہر سیکنڈس میں، ہر فریکشن آف سیکنڈس میں، ساری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اللہ ان کے ذکر کو بلند کر کے رکھا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ پاک فرما رہا ہے، میں نبی میرے حبیب کے ذکر کو ہمیشہ بلند کر کے رکھوں گا۔ اور ساری دنیا میں ایوری فریکشن آف سیکنڈس میں جو ہے، ساری دنیا میں ہر کوئی نہ کوئی مسلمان نمازوں میں درود ابراہیم پڑھ رہا ہے، تو کوئی دعاؤں میں درود و سلام پڑھ رہا ہے، کہیں کھڑ کے سلام کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، کہیں درود شریف کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہر طرف ساری دنیا میں، ساری دنیا کے کونے کونے میں ساری دنیا کے مسلمان جو ہے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ جو ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والے، ان کا نام بھی میں اپنی زبان سے لینا نہیں چاہتا، کیونکہ ان کا اپنی زبان پر، اپنی اس پاک زبان پر ان کا نام لینا بھی ایک گندی چیز کا نام لینے کے برابر ہے، کیونکہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت بڑی شان والے ہیں اور بہت بڑی پاک ذات ہے، جیسا کہ اللہ پاک، رسول پاک، قرآن پاک، پنجتن پاک، غوث پاک۔ جیسا کہ دوستوں، آج یہاں پر بالکل بنگلور شہر میں جس نگر، جس کو منڈی پاڑیا کہتے ہیں، یہاں پر سیاپوش بابا کا دربار ہے، تو دربار اعلیٰ ہے۔ یہاں پر میں بس اولیاء کرام کی زیارت کے لیے آیا تھا، تو پھر سے یہاں پر میرے دل نے کہا کہ میں اپنی دل کی آواز رکھوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے، اس کا مجھے بھی بہت افسوس ہے، کیونکہ ہم کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی الفاظ کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان، ہمارے بیوی بچے قربان، ہمارے بھائی بہن قربان، ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان، ہمارا سب کچھ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے، کیونکہ یہ ہماری محبت کا اظہار ہے۔ کیونکہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے پناہ ہے، اور یہ محبت انشاءاللہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ لفظ محبت فنا نہیں ہوتی، لفظ محبت فنا نہیں ہوتی، جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی، اور جس دل میں محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ کیونکہ اس کے لیے میرے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑے پیارے انداز میں بہت خوب کہا ہے کہ جیسا کہ اللہ پاک، رسول پاک، قرآن پاک، پنجتن پاک، غوث پاک، دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت، سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، دل جھکنا پڑتا ہے عبادت کے لیے، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ لیکن ہم لوگ جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، بس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ہم عبادت سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہمارے اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جیسا کہ بہت پیارے اشعار کے الفاظ میں ہیں، سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں، بدنا ہوں، کوئی مزدور نہیں، سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں، مزدور نہیں، تو چاہے تو مجھے یوں ہی بخش دے، تو چاہے تو یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں تو چاہے تو مجھے یوں ہی بخش دے، مختار ہے تو مجبور نہیں۔ ایسا کہ دوستوں، آپ نے جو بھی میری دل کی آواز سنی، یہ میری دل کی درد بھری آواز جو ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کچھ الگ الفاظ کہے گئے ہیں، میں اس کو وہ گستاخی بھی، وہ اپنی زبان سے کہنا بھی میرے کو گوارا نہیں دیتا، کیونکہ جو الگ الفاظ جو ادا کیے گئے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک اللہ پاک ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خیر کا فیصلہ کرے، اور جو بھی ہمارے آقا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو الگ ایسا ویسا بولتے ہیں، ان کا اللہ پاک دنیا میں ہی خاتمہ کرے، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
क्योंकि ये जो भी शर फैला रहे हैं तो अल्लाह इनका ख़ात्मा दुनिया में ही करेगा और दुनिया में इनको दिखाएगा। जैसा कि दोस्तों, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर बस दुआ करना है कि हमारे इस प्यारे हिंदुस्तान के हालात बिल्कुल साजगार हो जाए। और हर तरफ से कोई ना कोई मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि हम हर मुद्दे को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आज के बाद जो है अगर कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी करे तो इसको हम बिल्कुल काबिल कबूल नहीं करेंगे और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने एक बहुत बड़े सहाबी की भी एक हदीस कुछ पढ़ी थी आज, जैसा कि अगर कोई मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को सुनते हुए अगर वो चुप है, वो अपने दिल की आवाज़ कुछ बयान नहीं कर रहा है, कुछ इजहार नहीं कर रहा है और उसका वो बदला ना ले, तो ऐसा लगता है कि उसका जीना मरने से बेहतर है। जैसा कि इस शेर मैसूर टीपू सुल्तान की जो कर्नाटका जो शेर मैसूर टीपू सुल्तान की सरजमीन है, वो शेर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है, क्योंकि मौत को एक दिन आना है। मौत से कौन बचा है। जैसा कि मैंने आज भी सुना किसी का इंतकाल हो गया, बहुत सारे थोड़े दिन पहले किसी दोस्त के भाई का इंतकाल हो गया, तो हर तरफ ये मौत की खबर मिलती रहती है। मौत से कौन बचा है, आज किसकी बारी है। अगर आज तेरी बारी है तो कल मेरी बारी है, क्योंकि डर के जो जी रहे हैं, अभी डरने का वक्त नहीं है, बल्कि अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करना है, क्योंकि मुसलमान डरता नहीं है, डर मुसलमानों से डरता है। याद रखो मुसलमानों, डर के आगे जीत है, मौत के आगे ज़िंदगी है। गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। हक़ के लिए हम सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका नहीं सकते। हिंदुस्तान सबका देश है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है जो विरासत में मिली हो, क्योंकि हिंदुस्तान में सब मुसलमानों का बराबर हक़ है। और इसी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हम मुसलमानों ने, हम उलमा इकराम ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, फांसी के फंदे पर लगे हैं, सब कुछ कुर्बान किया है। लेकिन उसी हिंदुस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो डेमोक्रेसी का जो मुल्क है, इस हिंदुस्तान में जो हमारी जान हमारी शान, दोनों जहां की जान दोनों जहां की शान, हमारे आका अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम कोई भी एक लफ्ज़ भी गलत जो काबिल कबूल ना हो उसको हम पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यही मेरे दिल की आवाज़ है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मदद रखती है। लेकिन मैं अपनी इस दिल की आवाज़ से जहाँ कहीं भी दुनिया में मुसलमान जो अपनी दिल की आवाज़ को बुलंद किए हैं और हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो अपनी हक़ की आवाज़ को बुलंद करते हुए अपने गम का इजहार किए हैं, जो कुछ भी किए हैं, मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे इस भारत में भी बहुत जगह पर बहुत सारे लोग कुछ एहतजाज करना चाहते हैं, वो बड़े उलमा इकराम का जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनके डिसीजन के ऊपर, उनके फैसले के ऊपर ये सब लोग चुप हैं, क्योंकि सब लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, ताकि जो भी हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी किए हैं इनको सख्त से सज़ा मिले। सिर्फ सस्पेंड होना ये मामूली बात है, इनको सज़ा मिले। जब तक इनको सज़ा नहीं मिलेगी, कि बहुत सारे मुल्कों के लोग कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे और हम हिंदुस्तान के क़ानून का इंतज़ार भी करेंगे। बस यही दोस्तों, बस यही मेरे दिल की आवाज़ थी। बस मैं सब लोगों को दिलो जान से फिर से एक बार कहता हूँ कि हम आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में, जैसा कि आज जुमेरात का वक्त है और वक्त की 11:15 है, जैसा कि आज 9 जून जुमेरात 11:15 बज चुके हैं, मैं अपने इस दिल की आवाज़ को आपके सामने रख रहा हूँ कि हम सब लोग मिलकर आज से ही, क्योंकि हमेशा हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा आप लोग मेरे इस वीडियो को देखें तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद दरूद व सलाम का नजराना पेश करें, दरूद इब्राहिम पढ़ें। आज और जुमा के दिन, यानी कि हर दिन हर सेकंड में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ और दरूद इब्राहिम दरूद व सलाम पढ़ा जाता है। बस दोस्तों, बस मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सारी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक सब के हक़ में खैर का फ़ैसला करे, आफ़ियत का फ़ैसला करे, और हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हमेशा बुलंद है, बुलंद ही रहेगी, और रोज़े महशर तक, क़यामत तक, जब तक ये चाँद सूरज रहेगा, जब तक कि हवाओं की रवानगी, ये दिन और सितारे रहेंगे, ये चाँद और सितारे रहेंगे, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हमेशा बुलंद रहेगी। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग क्या, सारी दुनिया के जो लोग सांस ले रहे हैं,
جو 18,000 مخلوقات جو سانس لے رہی ہے، یہ سب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ نہ کلیاں ہی کھلتی، نہ گل مسکراتے، اگر باغ چمن کا مالی نہ ہوتا، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، السلام علیکم، جے ہند، جے کرناٹک۔